الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا کر سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، لیکن کیا اس طرح کا سودا شرعاً درست بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی فروختگی پر فروختگی کرے اور نہ خریداری پر خریداری کرے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 2139، مسلم حدیث نمبر 1412۔ اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ کسی کے سودا ہو جانے کے بعد کوئی اور وہی سودا مہنگے داموں خریدے یا سستے داموں بیچے تو اس سے مسلمانوں کے درمیان عداوت اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو چیز بھی مسلمانوں میں عداوت اور بغض کا باعث بنے وہ حرام ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 91۔ اللہ تعالیٰ نے خمر اور جوا حرام کرنے کی علت یہی قرار دی ہے کہ اس سے عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دوم، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے تو کیا یہ عقد صحیح ہوگا یا نہیں؟ اس مسئلے میں اہل علم کے دو موقف ہیں۔ نمبر ایک، بعض علماء کے نزدیک یہ سودا سرے سے درست ہی نہیں، یہی موقف حنابلہ کا ہے۔ نمبر دو، بعض نے کہا ہے کہ سودا تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں لکھتے ہیں، اگر کسی نے خلاف ورزی کر کے عقد کر لیا تو یہ بیع باطل ہے، کیونکہ جس چیز سے روکا گیا ہو وہ فاسد ہوتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سودا درست مانا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حرمت تو اس بات کی ہے کہ دوسرا شخص خریدار کو اپنی چیز پیش کرے یا ایسی بات کرے جس کی وجہ سے پہلا سودا فسخ ہو جائے۔ یہ سب کچھ عقد سے پہلے کے معاملات ہیں، نہ کہ خود عقد کی ذات میں کوئی خرابی۔ اب اگر شریعت نے اس فسخ کو باوجود اس کے کہ اس میں نقصان ہے صحیح تسلیم کیا ہے تو وہ نیا سودا جو دراصل مصلحت پر مبنی ہے بدرجہ اولا صحیح ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ یہ ممانعت دراصل دوسرے مسلمان کے حق کے تحفظ کے لیے ہے، نہ کہ عقد کی حقیقت کو باطل قرار دینے کے لیے۔ اس لیے یہ صورت دھوکے والے سودے بیع نجش کے مشابہ ہے، یعنی گناہ تو ہے مگر عقد درست مانا جاتا ہے، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ علامہ مرداوی الانصاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331 میں لکھتے ہیں، آدمی کا اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا جائز نہیں۔ مثلاً کوئی چیز 10 میں خریدی گئی تو دوسرا کہے میں تمہیں 9 میں دے دیتا ہوں۔ اسی طرح خرید پر خرید بھی جائز نہیں، جیسے کوئی چیز 9 میں بیچی گئی ہو تو دوسرا کہے میں تمہیں اس کے 10 دیتا ہوں، تاکہ وہ پہلا عقد فسخ کر دے اور اس دوسرے کے ساتھ سودا کر لے۔ ان دونوں صورتوں میں منع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ صورت صرف دو مواقع پر متصور ہے، ایک خیار مجلس میں اور دوسرا خیار شرط میں، جبکہ عقد سے پہلے تو محض بھائی کی قیمت پر قیمت لگانے میں شامل ہوگا، جیسے کہ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ پھر اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا یہ دوسرا سودا درست ہوگا یا نہیں، اس بارے میں دو رائے ہیں، اور یہ دونوں روایتیں الفروع اور دیگر کتب میں مذکور ہیں، الہدایہ، المحرر، الرعایتین، الحاویین اور المستوعب میں ان دونوں کو بغیر ترجیح ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ دوسرا سودا درست نہیں ہوگا، یعنی یہ باطل ہے، اور یہی مذہب ہے۔ التصحیح میں بھی اسی کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ المذہب اور مسبوق الذہب میں کہا گیا ہے ظاہر مذہب کے مطابق یہ بیع باطل ہے۔ الفروع میں بھی کہا گیا ہے کہ یہی اصح ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ الرعایت الکبریٰ میں لکھا ہے کہ دونوں میں سے مشہور یہی ہے کہ یہ باطل ہے، اسی کو امام ابو بکر اور دیگر نے اختیار کیا ہے۔ الخلاصہ، الوجیز اور تذکرۃ ابن عبدوس میں بھی اسی بات کو یقینی اور مضبوط طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح الشرح الکافی میں بھی اسی کو ترجیحاً پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بیع درست ہوگی۔ قاضی اور ابو الخطاب نے یہی رائے اختیار کی ہے، اور شیخ تقی الدین رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کی خریداری پر خریداری کرنا حرام ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پہلے خریدار کو حق ہے کہ وہ بائع سے وہی چیز واپس لے، اور اگر زائد قیمت دی گئی ہو تو وہ بھی لے،
یا اس کے عوض میں کوئی اور بدل لے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 214۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصنف نے جب کہا کہ عقد باطل ہوگا تو یہ صراحت ہے کہ ایسا عقد باطل ہے، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ عقد صحیح ہے، کیونکہ ان کے مطابق ممانعت معقود علیہ کی ذات سے متعلق نہیں بلکہ ایک خارجی امر سے ہے، اور وہ ہے کہ مسلمان کی حق تلفی، لہٰذا عقد حرام تو ہوگا لیکن صحیح ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کے سودے پر کوئی اور شخص سودا کر رہا ہے اجازت دے دیتا ہے تو عقد صحیح ہو جائے گا۔ اس سے واضح ہوا کہ حرمت اصل عقد پر نہیں بلکہ ایک خارجی سبب کی وجہ سے ہے، لہٰذا عقد صحیح ہوگا مگر گناہ بھی ہوگا۔ لیکن فقہی موقف کے مطابق فتویٰ دینا انتظامی حکمت کے طور پر ہے تاکہ لوگوں پر زیادتی روکی جا سکے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 206۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 97487۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔